اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے، سونا، پیسہ، زمین، اگر آپ کا جواب ہے تو یہ جواب بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ اصل میں آج کے دور میں سب سے بڑی طاقت تعلیم ہے۔ جس کے پاس علم ہے، مستقبل اس کا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ابرار احمد، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر گھر، ہر والدین اور ہر نوجوان کے لیے نہایت اہم ہے۔ جیسے اب سب کو علم ہے، تعلیم کیوں ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا جب صرف کھیتی باڑی یا مزدوری سے گھر چل جاتا تھا، لیکن آج دنیا بدل چکی ہے۔ آج ایک کسان بھی جدید زرعی طریقے سے کر زیادہ پیداوار حاصل کرتا ہے، اور دکانیں بھی موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا کاروبار بڑھا سکتا ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم وقت کے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے۔ تعلیم صرف نوکری کے لیے نہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف سرکاری نوکری حاصل کرنا ہے۔ یہ سوچ مکمل نہیں ہے۔ تعلیم انسان کو سوچنے، صحیح فیصلہ کرنے، دوسروں کی عزت کرنا اور اپنے حقوق و فرائض سمجھنا سکھاتی ہے۔ تعلیم یافتہ شخص صرف اپنی زندگی نہیں بدلتی بلکہ اپنے پورے خاندان اور معاشرے کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو ترقی ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہے۔ آج بھی جو ممالک ترقی یافتہ ہے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوموں کو تعلیم دی ہے، انہوں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور تحقیق پر سرمایہ لگایا۔ اسی وجہ سے وہ آج سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت اور معیشت میں دنیا سے آگے ہے۔ اس وجوہات کو دیکھ کر ہمارے گاؤں کے لوگوں کے لیے پیغام ہے، خاص کر کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر وسائل کم ہے تو ہمت کم نہ کرے، کیونکہ آج کل موبائل فون کے ذریعے سے بہت کچھ مفت سیکھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ روزانہ صرف 1 گھنٹہ بھی سیکھنے کے لیے نکالے تو صرف 1 سال کے اندر آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس لیے آپ تعلیم کے لیے جتنا بھی کوشش کر سکتے وہ کریں، اور اگر آپ کے نزدیک وہ لوگ جو تعلیم کے لیے کوشش نہیں کرتے ان کو بھی سمجھائے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ زمینیں اور جائیدادیں چھین سکتی ہے لیکن علم ایک ایسا دولت ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود تعلیم حاصل کریں، اور اگر کسی نے تعلیم حاصل کیا ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور جس طرح آپ کو علم ہے کہ ہم ہر اتوار کو صبح 7 بجے اپنے گاؤں کے حجرے میں اسٹڈی سرکل ارینج کرتے ہیں، تو اس طرح جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے آپ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے تعلیم کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں، تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو تعلیم پیسوں کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ علم سیکھ کر آگے اپنی زندگی کو اور اپنے خاندان والوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آج کا ہمارا موضوع جیسے سب کو علم ہے وہ تعلیم ہے، تو ہم شروعات کرتے ہیں کہ تعلیم جو ہے نا وہ کیسے اور ایک معاشرہ کیسے تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اب سب کو علم ہے کہ تعلیم وہ روشنی ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ تعلیم صرف کتابوں کی صفحات پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے اندر سوچنے، سمجھنے اور دنیا کو بدلنے کی طاقت۔ جاہل انسان حالات کا غلام بن جاتا ہے، جبکہ ایک تعلیم یافتہ انسان حالات کو اپنے حق میں بدلنے کا ہنر جانتا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے ہتھیاروں سے زیادہ کتابوں کو ہمت دی ہے وہی دنیا کی قیادت تک پہنچی ہے۔ عمارتیں، سڑکیں اور پل کسی ملک کی ترقی کی علامت ضروری ہو سکتا ہے، مگر حقیقی ترقی وہ ہوتی ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ صرف تعلیم سے ممکن ہے۔ یاد رکھیں، غربت انسان کی قسمت نہیں بلکہ علم کی کمی اکثر اس کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ تعلیم وہ دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے، نہ آگے جا سکتی ہے، نہ پانی بیچ سکتا ہے اور نہ وقت اسے پرانا کر سکتا ہے، نہ اسے بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صرف وراثت دینا چاہتے ہیں تو چند سال بعد وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ انہیں تعلیم دیں گے تو وہ اپنی قسمت خود لکھیں گے، اپنے خاندان کو سنواریں گے اور اپنے معاشرے کو ترقی دیں گے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں صرف مزدوری کی اوزار دیں گے یا علم کی وہ طاقت جو انہیں عزت، کامیابی، روشنی، مستقبل عطا کرے، کیونکہ قوموں کی تقدیر میدان جنگ میں نہیں بلکہ اسکولوں، کالجوں اور کتابوں کے درمیان لکھی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے دنیا کی کئی قوموں نے تعلیم کے ذریعے اپنے ملک کو ترقی دی ہے۔ جاپان نے جنگ کے بعد تعلیم، نظم و ضبط اور محنت کے ذریعے خود کو دوبارہ کھڑا کیا۔ جنوبی کوریا نے تعلیم اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر کے دنیا کی بڑے معیشت میں جگہ بنائی۔ سنگاپور نے معیاری تعلیم اور مہارتوں کے
ذریعے محدود وسائل کے باوجود عظیم ترقی حاصل کی۔ جرمنی کو اگر دیکھا جائے تو جرمنی نے فن تعلیم اور صنعتی ترتیب سے اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ اس طرح اگر فن لینڈ کو دیکھا جائے تو فن لینڈ نے بہترین تعلیمی نظام سے دنیا کے سامنے مثال قائم کی۔ چین کی مثال اپنے آپ ہے، جس طرح آپ کو سب کو پتہ ہے کہ چین نے وسیع پیمانے پر تعلیم اور تحقیق میں سرمایہ کاری کر کے حیرت انگیز ترقی کی۔ یہاں پہ میں چین کی مثال کو تھوڑا اور واضح انداز میں بیان کرنا، یہاں پہ میں آپ کی آسانی کے لیے چین کی مثال کو تھوڑا تفصیل سے بیان کروں گا تاکہ آپ کو جو تعلیم سے محبت ہے وہ بڑھ جائے۔ چین کی ترقی کو جیسے سب کو علم ہے کہ چین کی جو ترقی عروج ہے وہ تقریباً تمام ممالک کو کراس کر چکی ہے۔ چین کی ترقی کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ ایک سوچا سمجھا خواب تھا، ایک ایسا خواب جس کا بنیاد تعلیم، نظم و ضبط، محنت اور دور اندیشی پر رکھی گئی۔ آج جب ہم چین کو دیکھتے تو ہمیں صرف بلند عمارتیں، تیز رفتار ٹرینیں، جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط معیشت نظر آتی، لیکن اس چمک کے پیچھے اصلی راز ایک ہی ہے: تعلیم۔ چین نے سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم نے قوم کو اوپر لے جانا ہے تو پہلے ذہنوں کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر ہاتھوں کو ہنر دینا ہوگا اور آخر میں دلوں میں مقاصد جگانا ہوگا۔ چین نے بالکل اس طرح کیا ہے، اس نے ترقی کی فلسفے کو سمجھ لیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ طریقہ کو ٹکر دینے والا ہے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چین نے اپنے بچوں کو صرف رٹا دینے والا تعلیم نہیں دی، بلکہ انہیں سوچنے، بنانے، دنیا سے آگے نکلنے کی ترتیب دی۔ اور وہاں تعلیم کو صرف امتحان پاس کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے قوم کی طاقت بنایا گیا۔ اسکولوں، یونیورسٹی، ریسرچ سینٹر اور ٹیکنالوجی اداروں میں مسلسل سرمایہ کاری کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج چین مصنوعی ذہانت، انجینئرنگ، الیکٹرانکس، خلائی ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی میں دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہر نوجوان کو سمجھنا چاہیے۔ ترقی صرف قسمت سے نہیں آتی، ترقی علم سے آتا ہے۔ ایک قوم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیتا ہے تو وہ بچے صرف نوکری نہیں ڈھونڈتا بلکہ نوکریاں پیدا کرتا ہے، اور وہ دوسروں کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ دنیا کو اپنی رفتار سے چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ چین نے یہی کیا ہے، ان نے اپنے نوجوانوں کو خواب دکھانے کے ساتھ ساتھ ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے ہنر بھی سکھایا۔ آج اگر ہم چین کی کامیابی کو غور سے دیکھیں تو آپ سب کو ایک بات صاف نظر آئے گی: وہاں محنت کو عبادت سمجھا جاتا ہے، تعلیم کو طاقت سمجھا جاتا ہے اور تحقیق کو مستقبل سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں پیچھے رہنے والا ملک آج دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی پیغام، ہماری یہ سوچ و فکر ہے کہ یہ پیغام ہم تمام ان لوگوں تک پہنچائے جو تعلیم کی وجہ سے پیچھے ہے، اور ان پیغامات کے لیے ہم اسٹڈی سرکل ارینج کر رہے ہیں، اسکولوں جا کر وہاں بچوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے دوستوں کو ہم اس چیز پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالے اور لوگوں میں تعلیم عام کرے۔ اور خاص کر ویڈیو کے ذریعے ہم تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی بڑی وجوہات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم نے جو ہے نا ویڈیو کے ذریعے تو تعلیم پہنچانا ہے، کیونکہ آج ہر کسی کے پاس ہر گھر میں تقریباً 2-3 اسمارٹ فون موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس ویڈیو کے ذریعے تمام والدین کو، خاص کر کے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، اور خاص کر استاذوں کو اور نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ بدلے، پھر اپنی تعلیم کو مضبوط کرے، اور پھر مسلسل محنت کہ آپ اپنے مستقبل بنا سکے، اور ساتھ ساتھ اپنے قریبی دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی مستقبل بنا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال کمنٹ کریں تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں۔